على سيدنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک عظیم محنت دے کر بھیجا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کرے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جس کا قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جانا ہے. فضائل تبلیغ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے لا يزال الناس لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع. قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 باتوں کے بارے میں خوب اچھی طرح پوچھ گچھ نہ کر لی جائے، سوال نہ کر لیا جائے اور اس کے مناسب جواب اس کی طرف سے نہ آ جائے. عن عمره فيما افنى، ہم نے زندگی تمہیں دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا. وعن شبابه فيما ابلى، جوانی عطا کری تھی، اس جوانی کے زمانے کو جو انسان کی زندگی کا سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کو تم نے کہاں لگایا. وعن ماله من اين اكتسب، مال کہاں سے کمایا تھا. وفيما انفق، اور اس مال کو کمانے کے بعد تم نے خرچ کہاں کیا تھا. یہ قیامت کے دن ہم سب سے اس بات کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی زندگی کا خوب حال معلوم ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کو، اس آسان دعا کو خوب مانگا کرو. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ آپ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ فرمائیے گا، اس لیے کہ آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں نا، آپ کو تو میرا سب پتہ ہے. میں نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، میں نے دنیا میں کیا کیا، آپ کے سامنے سب کچھ ہے. یا اللہ دنیا والوں سے چھپا ہوا ہے، اب تک لوگوں کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن فإنک بی عالم، آپ تو مجھے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں، میرے رب ہیں. آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے زندگی دنیا میں کیسے گزاری ہے آپ کے علم میں ہے. تو اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا کہ میری زندگی لوگوں کے سامنے کھل جائے اور لوگوں کو میری زندگی کے بارے میں پتہ چل جائے، قیامت کے دن میری رسوائی ہو جائے. کہ اللہ جیسے دنیا میں ستاری فرمائی ہے، ایسے اللہ تو آخرت میں بھی ساری انسانیت کے سامنے میری ستاری فرما لیں. میں نبیوں کے سامنے، اپنے پیارے نبی کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں. فإنک بی عالم، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں یا اللہ میں کیا ہوں. صحابہ کو حضور نے یہ دعا سکھائی، وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلِيٌّ قَادِرٌ، اور یا اللہ آپ مجھے عذاب نہ دیجیے گا، اس لیے کہ آپ تو قدرت والے ہیں، آپ جس کو چاہے سزا دیں. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نافرمانی پر ان کو سزا دے سکتا ہے، اور اگر آپ ان پر رحم فرمائیں، ان کو معاف کر دیں تو آپ اس پر قادر ہیں، آپ زبردست ہیں اور آپ حکمت والے ہیں. آپ کی معافی اور آپ کی مغفرت بھی حکمت کے مطابق ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آخرت کی زندگی کا استحضار بار بار اپنی مجلسوں میں، میرے بھائیوں ہمارے اس دعوت کے مبارک کام کے اندر امت کو آخرت کی بنیادوں پر اٹھانا، آخرت کے استحضار پہ اٹھانا کہ ہم دنیا میں کیوں آئیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے وہ زندگی ہونی چاہیے، اور اس زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں بیان کر کے گئے، اور صحابہ نے اس زندگی کو حضور سے سیکھا ہے اور ہم تک من عن اس کو امانت کے ساتھ پہنچایا.
اور پہنچانے میں اتنا حق ادا کیا کہ حضور کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک چھوٹی سے چھوٹی بات حضور کے جسم اثر سے نکلنے والا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ الفاظ اس کے علاوہ سمجھانے کے لیے کوئی ہے نہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل بھی جو بظاہراً بہت ہی زیادہ ہمیں آسان اور ہلکا اور معمولی معلوم ہو رہا ہے، وہ عمل بھی صحابہ نے حضور کا محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں نقل کرتے تھے، ہر کام میں نقل کرتے تھے۔ پھر لوگ پوچھنے والے پوچھتے عبداللہ بن عمر سے، یہ کیوں کرتے ہو، یہ تم نے کیوں کیا؟ تو ان کا بڑا آسان سادہ سا جواب ہوا کرتا تھا، کہتے تھے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعلنا، ہم نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس طرح پوری زندگی حضور کی میرے بھائیوں ہم تک محفوظ ہو کے آئی ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے اس انسانیت کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ مقصد ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ سے گزارنا آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، اللہ نے ساری کائنات میں کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک اس ساری کائنات کو کس طرح چلا رہے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں، لیکن تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کر آئے ہو۔ تو ہمارے سامنے ہمارا ایک استحضار زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ایک مبارک کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور پوری دنیا میں اللہ نے اس نقل و حرکت کو زندہ فرما دیا ہے، اور پوری دنیا میں اس کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں قائم فرما دی ہیں، انسانیت کو ان کی اصل زندگی کی طرف لانے کے لیے اللہ نے یہ بڑا مبارک کام ہمیں دیا ہے۔ اور بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کے ہر بول کا ساری کائنات کے چپے چپے پر اثر پڑتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر ہم یہاں بول رہے ہیں، ہمارے اس بول کا اثر ساری کائنات پہ پڑ رہا ہے۔ انسان کے ہر اچھے برے عمل کا اور ہر اچھے برے بول کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا تھا، پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو سامنے رکھ کے وہ دعاۃ اللہ بنے تھے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بنے تھے۔ پوری دنیا کے اندر انسانوں تک جانا صحابہ نے اپنا غم بنایا تھا، اپنی فکر بنائی تھی، اور اس کے لیے وہ پوری دنیا میں نکلنے والے تھے۔ اور اس نکلنے کی وجہ سے ساری دنیا میں ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں بنی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ قبریں بننا ان علاقے والوں کی خوش قسمتی بن گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ما من احد من اصحابی يموت بأي ارض، ما من احد من اصحابی يموت بأرض إلا بعث قاعدا ونورا لهم يوم القيامة، میرے جو ساتھی بھی دنیا کے اندر جس زمین میں جا کر مر گئے، جہاں میرا جو بھی صحابی دنیا میں دین کا کام کرتے کرتے گیا اور وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا، تو قیامت کے دن وہ صحابی وہاں قبر سے اٹھے گا، تو اس تمام علاقے سے جو لوگ قبر سے اٹھنے والے ہوں گے، ان سب کا قائد بن کر ان سب کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے ایک ایک صحابی کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر، تو صحابہ پوری دنیا میں گئے، پوری دنیا میں صحابہ پھرے، اور پوری دنیا میں صحابہ کس لیے گئے؟ ہم اور آپ اپنے بڑوں سے بار بار سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کا غم اور صحابہ کی فکر اور صحابہ کا اوڑھنا بچھونا، دن رات کا غم صحابہ کا پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا اور اس کو نافذ کرنا تھا۔ اس کے لیے وہ قربانیاں دیتے چلے گئے، اس کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت میں پھرتے رہے اور چلتے رہے، اور ساری دنیا کے ایک ایک کونوں میں چلے گئے۔ تو جو جہاں پر جا کر صحابی اپنی زندگی کو پورا کر کے آرام فرما رہے ہیں، وہاں کے لوگ جتنے بھی مر کر اس جگہ پر قبرستانوں میں موجود ہیں، جب وہ مسلمان قبروں سے اٹھیں گے تو حضور نے فرمایا میرا وہ صحابی ان قبر والوں کے لیے، وہاں والوں کے لیے قائد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میرے اس صحابی کو ایسا نور عطا کرے گا کہ وہ نورانی شکل کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ سارے مسلمانوں کو اس علاقے کے جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ میرے اس صحابی کے اعزاز میں اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو جنت عطا کرے۔ تو بھائیو، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کی نسبت پر پھرنے کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ آج بھی ہم پوری دنیا کے اندر اگر جانے کا عزم کریں اور پوری دنیا کے اندر پھرنے پھرانے کی نیت کریں اور ساری دنیا میں جا کر وہاں اپنی زندگیوں کو پوری کر کے مرنے کے عزم اور ارادے کریں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے گا جو معاملہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ فرمایا تھا۔ ہمارا ایک ایک ساتھی، ہمارا ایک ایک کام کرنے والا اور ہمارا ایک ایک اللہ کے راستے میں پھرنے والا ہزاروں انسانوں کی بخشش کا اور ہزاروں انسانوں کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جہنم سے بچ جانا، وہ بچہ تھا، اس نوجوان کے جہنم سے بچ جانے کی خوشی میں آپ کے چہرے مبارک پر ایسے آثار آئے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ غم کے آثار تھے، اور جب آپ واپس آ رہے تو آپ مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے میری وجہ سے میرے ایک امتی کو جہنم سے بچا کر جنت عطا کر۔ ہمارے نبی کا ایک غم تھا، حضور کا ایک فکر تھا۔ تو اس دعوت والے کام میں بھائیو فکر سے چلنا، غم سے چلنا، احساس سے چلنا اور ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے پورا کرنا اور پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے جذبے کے ساتھ ہم سب کا گھر گھر سے نکلنا اور گاؤں گاؤں جانا، قریہ قریہ جانا، بستی بستی جانا، شہر شہر جانا اور در در جانا اور گھر گھر جانا اور ایک ایک آدمی کے پاس جا کر منت سماجت کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی۔ خوب اللہ کی بڑائیاں بیان کریں، جنگلوں میں جانا ہو، پہاڑوں میں جانا ہو، صحراؤں میں جانا ہو اور آبادیوں میں جانا ہو اور سمندروں میں جانا ہو، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کا کوئی بندہ جب کسی پہاڑ پر سے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوا، اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے گزرتا ہے تو دوسرے دن صبح کے وقت میں دوسرا پہاڑ ایک پہاڑ سے پوچھتا ہے حل مر بک ذاکرا للہ تعالی، کیا آپ کے پاس سے گزشتہ کل کے اندر رات میں یا دن میں یا شام میں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرنے والا گزرا ہے؟ تو وہ پہاڑ کہتا ہے ہاں ہاں، میرے پاس سے ایک اللہ کا بندہ یاد اللہ کی کرنے والا جو تھا وہ گزرا تھا، اس نے وہاں نماز پڑھی تھی، اس نے وہاں اذان دی تھی، اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کی پاکی بیان کی تھی۔ تو جب یہ پہاڑ سنتا ہے تو وہ اس پہاڑ کو مبارکباد دیتا ہے اس بات پہ کہ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تیرے اوپر سے اللہ کو یاد کرنے والا گزر گیا۔ میں تو کب سے اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی اللہ کو یاد کرنے والا مجھ پر سے بھی گزر جائے۔ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تیرے پاس سے اللہ کو یاد کرنے والا گزر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ بات بیان کری تو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا یہ پہاڑ اور یہ زمین اور یہ سنگریزے، یہ پتھر، کیا اللہ تعالیٰ کی پاکی کے بولوں کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں ہاں سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتنذر به المتقین وتنذر به قوما لدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ جب یہ مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے اور اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات والارض یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، آسمان ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ زمین پہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔
اللہ کے لیے اولاد ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ کتنا برا بول ہے، یہ کتنا مشرکانہ بول ہے، جب کسی کی زبان سے یہ بول نکلتا ہے کافر کی، مشرک کی، تو اس کی وجہ سے ساری کائنات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا اور ساری دنیا کی یہ پھیلی ہوئی زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا اور آسمان پورا کا پورا ٹوٹ کر گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا افتراہن یسمعن الزور ولا یسمعن الخیر، تم خود ہی بتاؤ جب یہ برا بول ساری کائنات کے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر اثر ڈال کر سب کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو جب کوئی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہمارے خالق، اللہ ہمارے مالک، اللہ ہمارے پیدا کرنے والے، اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کر ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، ساری کائنات کے آسمان و زمین کے مالک اللہ ہیں، اس پوری کائنات کے تنہا تصرف اللہ کا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ یہ اچھے بول دنیا میں بولے گا تو جب برے بول کا اثر ساری کائنات پہ پڑتا ہے اور ساری کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور قریب ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھونچالا آ جائے، تو جب کوئی اللہ کا بندہ یہ لا الہ الا اللہ والے بول بولتا ہے اور تسبیح اور تحمید کے بول بولتا ہے، تو تم بتاؤ کہ کیا اس کا اثر ساری کائنات پہ نہیں پڑتا؟ ساری کائنات اس سے متاثر نہیں ہوگی، ساری کائنات کے آسمان و زمین کا نظام متاثر نہیں ہوگا، ساری کائنات کا نظام میرے بھائیوں اس سے متاثر ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے روزانہ هل مر بک ذاکرا للہ تعالی، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیوا تمہارے پاس سے گزرا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں گزرا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ تیرے لیے بڑی مبارک ہو کہ تیرے پاس سے اللہ کو یاد کرنے والا کوئی گزر گیا۔ آج ہماری یہ جماعتیں ساری دنیا میں پھر رہی ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں اور دریاؤں میں اور سمندروں میں پھرتے ہیں اور وہاں جا کر اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور دنیا والوں کو دعوت دے دے کر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ والا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا جماعتوں سے خوش ہوتا ہوگا، ان کے بولوں سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، آسمان و زمین کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہوگی۔ اس لیے پوری دنیا میں چکر لگانا اور پوری دنیا میں پھرنا اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور بھائیو انسانیت پر ترس کھاتے ہوئے یہ کرنا، اس لیے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت بھی دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کیوں آیا ہوں، اور یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کتنا مشکل ہے ایسے اجنبی نووارد کو اور ایسے بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے کو سمجھانا کہ جس کو یہ بھی خبر نہ ہو میں کہاں سے آیا، جس کو یہ بھی خبر نہیں کہ میں کیوں آیا، اور جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو بتاؤ تو صحیح ایسے کو سمجھانا کتنا مشکل ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو اللہ نے ایسے مجمع کے اندر بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کو بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کیوں آئے ہو اور تمہیں کہاں واپس جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کا کام لے کر آئے ہیں اور اللہ کے دین کو لے کر آئے ہیں، اور ہمارا کام دنیا کے اندر اللہ کے دین کو اپنی ذات سے زندہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کو اس کے اوپر کھڑا کرنا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سیکھنے والا بنانا ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ضروری اہم بات کرنا تھی، آپ کی ہر بات اہم ہوا کرتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کری اور ارشاد فرمایا تسمعون تسمعون، یعنی آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا دیکھو بھائی میری بات غور سے سنو، میری بات غور سے سنو، دیکھو ادھر ادھر کوئی بھی متوجہ نہ، بہت غور سے میری بات کو سنو۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا دین تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں،
میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا دین تمہیں دینا چاہتا ہوں. جو کچھ اللہ نے مجھ پر اتارا ہے میرے اللہ کا مجھے یہ حکم ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے ہمارے رسول, آپ پر اللہ کی طرف سے جو کچھ اتر رہا ہے یہ سب کا سب آپ اپنی امت کو امانتاً پہنچا دیجیے, آپ اس کی تبلیغ فرمائیں. بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ آپ کی امت کے ہر فرد کی امانت ہے, آپ ان تک یہ بات پہنچا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کے دین کے سکھانے میں شب و روز مشغول رہتے تھے. فجر کی نماز کے بعد کتنا اہم وقت ہے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے, ذکر اذکار سے فارغ ہوتے اور ذکر سے فارغ ہو جانے کے بعد مجمع کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے اور صحابہ سے فرماتے کہ ہاں بھائی کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو. تو کوئی قرآن کی آیت پوچھتا, کوئی فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھتا, کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر پوچھتا, اور اللہ کے نبی ہر پوچھنے والے اور ہر سوال کرنے والے کو بتاتے رہتے یہاں تک کہ اشراق کا وقت داخل ہو جاتا. چونکہ غلس کے اندر نماز پڑھی جا رہی تھی, غلس میں نماز پڑھی جا رہی تھی, منہ اندھیرے نماز پڑھی جا رہی تھی, اسی اشراق کے وقت میں کافی وقت ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر بیٹھ جاتے اور صحابہ کو لے کر بیٹھنے کے بعد آپ فرماتے کہ تم میں سے جس نے بھی جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو. تو ایک صحابی کھڑے ہوتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے بارے میں پوچھتے, کوئی دوسری آیت, کوئی تیسری آیت کے بارے میں پوچھتے, کوئی کسی سورت کے بارے میں, آپ ان کو بتاتے رہتے. اس طرح سے پھر دوسرے فقہ کے بارے میں پوچھ رہے, پھر تیسرے کھڑے ہوتے, وہ اپنے خواب کے بارے میں پوچھتے, آپ سب کو بتاتے چلے جاتے. جب سب پوچھنے والے خاموش ہو جاتے تو اگر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر اس رات میں کوئی وحی آئی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ وحی کے بارے میں صحابہ کو بتا دیا کرتے, تو متوجہ رکھتے تھے. تو ابو داؤد شریف کے نا کتاب العلم میں روایت موجود ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا تسمعون, میری بات کو بڑی غور اور توجہ کے ساتھ سننا اور لینا, اس لیے کہ آج میں تمہارے درمیان بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, اور تم میرے سننے والے ہو. یاد رکھو کہ ان قریب بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے, تسمعون ویسمع منکم, کہ جس جگہ پر آج میں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں اسی طرح کی جگہوں پر تم بیٹھ کر بیان کرو گے اور سننے والے جمع ہو کر تمہیں سنیں گے. آج تم جمع ہو کر مجھے سن رہے ہو, کل کو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ شرف اور مقام عطا کرے گا کہ تم بیان کرنے والے ہوگے, تم کہنے والے ہوگے, اور لوگ سننے کے لیے اللہ کا دین سمجھنے کے لیے تمہارے پاس جمع ہوں گے. اور آپ نے فرمایا, پھر آپ نے آگے فرمایا, آپ نے فرمایا وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ, اور اس کے بعد جن لوگوں کو تم نے سنایا, دین دیا, بتایا, ان لوگوں کو بھی اللہ یہ شرف عطا کرے گا کہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے, تمہارے بعد پھر دین کو بیان کرنے کا کام تمہارے سے آگے والوں کے ذمہ ہوگا, اور وہ اسی طریقے سے بیٹھ کر بیان کریں گے اور ان کو بھی سننے والے ایسی جمع ہو جائیں گے. گویا کہ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ سلسلہ سننے سنانے کا اور ایک دوسرے کو تعلیم و تعلم کا اور بتانے کا, سکھانے کا قیامت تک میری امت میں جاری رہے گا. بتانے والے بتاتے رہیں گے, بتانے والے آتے رہیں گے, جگانے والے آتے رہیں گے, کہنے والے کہتے رہیں گے, سننے والے ان سے اللہ کا دین لے کر پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں گے. اور بھائیوں اور میرے پیارے بھائیوں, بعض مرتبہ سننے والوں میں استعداد, جن تک بات کو لے کے جایا جا رہا ان کے اندر استعداد کہنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے. فَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ, کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہم پیغام لے کر جا رہے ہیں ان لوگوں کے اندر استعداد اللہ تعالیٰ نے ان پیغام کے لے جانے والوں سے زیادہ پیدا کی ہوتی ہے. جب یہ پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ ان پہنچانے والوں سے زیادہ اس پیغام کی حفاظت کر کے پوری دنیا میں پہنچانے والے بنتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دوں تو ہماری فضائل نماز کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براۃ من النار و براۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو کوئی نمازی
40 دن اس طرح سے نماز پڑھے کہ اس 40 دن کی نمازوں میں اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو اور وہ تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن کی نمازیں ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی بری کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بھی براءت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اب کہنے والا تو ترغیب میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی 40 دن تک چلے بھر تک قوم تیار ہے کہ وہ تکبیر اولا سے نماز کا اہتمام کرے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، قوم تیار ہے کہ 40 دن تک انشاءاللہ تکبیر اولا سے ہم نماز پڑھیں گے؟ اب کہنے والے نے تو بات یہ چلائی ہے کہ 40 دن تک کون تیار ہے، سننے والوں کے اندر استعداد اس سے زیادہ ہے۔ ان سننے والوں میں کسی نے اندر ہی اندر یہ نیت کری اور ارادہ کیا کہ جب 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کا یہ اجر اللہ عطا فرمائیں گے، یہ اجر اللہ عطا فرمائیں گے، تو اگر میں پوری زندگی تکبیر اولا سے نماز کا اہتمام کروں تو اس پر اللہ مجھے کیا دے گا؟ تو کہنے والا 40 دن کی ترغیب دے رہا ہے، سننے والے میں پوری زندگی اس بات پر عمل کرنے کی استعداد موجود ہے۔ فَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، کتنے پہنچانے والے ایسے ہیں جو جن تک بات کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر استعداد اللہ تعالیٰ نے ان پہنچانے والوں سے زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ اب وہ پوری زندگی کی نیت کر کے یہ کام کر رہا ہے، پوری زندگی کی نیت کر کے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے بھائیوں اس استعداد کو سمجھ گئے تھے، اس لیے جا کر انہوں نے محنت کری اور محنت کر کے حضرات صحابہ اکرام پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ ہم اس مبارک عالی محنت کے ذریعے سے پوری دنیا کے سادہ لوگوں میں جا کر اور سادے انداز کے اندر لوگوں کو ہم ایمان اعمال والی زندگی پر لاویں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اس ذمہ داری کو پوری دنیا کے انسانوں کو اس ذمہ داری پر کھڑے کرنے والے ہیں۔ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ پوری دنیا میں جتنے دین کے تقاضے ہیں، سال کے تقاضے، 7 مہینے کے تقاضے، اندرون ملک سال کے تقاضے، 4 مہینے کے تقاضے، چلے کے تقاضے، ہم پوری دنیا میں جماعتیں بنا کر جائیں گے اور اپنی اپنی مسجدوں سے جماعتیں بنائیں گے اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ ہم اس جماعت کے ذریعے سے اور اس مبارک کام کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہر انسان سے جا کے ملاقات کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ماحول بنائے گا۔ یہ ہمارے اجتماعات، یہ ہمارے جوڑ، یہ ہمارا شب جمعہ، یہ بھائیوں حق کی استعداد عوام میں پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے اندر حق کی استعداد آتی ہے، اس لیے ہمارے حضرات بار بار ہمیں جمع کرتے ہیں، بار بار ہمارے کو بلاتے ہیں اور ہمیں فکر مند کرتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، میرے عزیزوں یہ بڑا مبارک ہے، بڑا مبارک ہے۔ اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر چلنا، بڑوں کے ساتھ رہنا، بڑوں کے پاس حاضری دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مبارک اللہ نے محنت عطا کی ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ برکت اللہ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی۔ تم اپنے بڑوں کے ساتھ چلتے رہو، اپنے بڑوں کا کہا مان کے چلتے رہو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے چلتے رہو، جتنا تقاضے وہ تمہیں دے رہے ہیں ان تقاضوں کے پورا کرنے میں لگے رہو اور ان تقاضوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ کر ان تقاضوں کے پورا کرنے میں لگو اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تقاضے کے پورا کرنے کا تو مجھ ناچیز کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ مجھے قبول فرما لے، میرے گھر والوں کو قبول فرما لے، میری مسجد والوں کو قبول فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ ایک ایسا کام اللہ نے دیا ہے کہ ہم زندگی کے اندر بقول ہمارے بزرگ کے وہ فرمانے لگے کہ بھائی تم اپنی زندگی میں اگر عبادت کرو گے تو کتنے سالوں تک عبادت کر سکتے ہو؟ چند سالوں کی عبادت کے بعد بلا آخر آدمی دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اگر تم امت کو عبادت والا بنا کر چلے گئے، اعمال والا بنا کر چلے گئے تو استعداد بڑی ہے امت کے اندر۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب بڑے کبار اجلہ تابعین بزرگوں کے اندر ہے، وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، حدیث نعمت کے طور پہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے واللہ ما اذن المؤذن منذ 40 سنة الا كنت في المسجد قبل الاذان تجد سعید بن مسیب فی المسجد قبل الاذان۔ اللہ کی قسم میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ ان 40 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد میں مؤذن نے اذان دی ہو اور اس سے پہلے میں وضو کر کے تیار ہو کر مسجد میں نہ آ گیا ہوں۔ 40 سال کا زمانہ
واللہ ما اذن المؤذن منذ 40 سنہ الا كنت في المسجد قبل الاذان. امت کے اندر اللہ نے ایسی استعداد والے پیدا فرمائے, امت میں اللہ نے ایسی استعداد والے رکھے جن کو اللہ نے اتنی بڑی استعداد عطا فرمائی. یہ صلاحیتیں امت کی میرے بھائیوں دعوت والے کام میں استعمال ہو جائے, پوری دنیا میں دین کے آنے کے لیے استعمال ہو جائے, پوری دعوت کے تقاضوں کے پورا ہونے کے لیے استعمال ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک محنت اور یہ مبارک غم اور یہ مبارک فکر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. جو جتنا کوشش کرے گا, جو جتنی محنت کرے گا, جو جتنا اس کے اندر پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ استعمال کرتے چلے جائیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یستعملہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو کیا کرے گا بولو؟ اللہ ہمیں استعمال کرے گا. ایک تو وہ روایت ہے جو مشہور ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ اور تفقہ عطا فرماتا ہے. یہ دوسری روایت ہے من یرید اللہ بہ خیرا یستعملہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے. صحابہ نے کہا وکیف یستعملونہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طاعات اور اپنی مرضیات کے کام میں لگا دیتا ہے اور اسی حال میں اللہ اس کو موت عطا کرتا ہے. اسی حال میں اللہ تعالیٰ اس کو موت عطا کرتا ہے. تو بھائیو دن رات تقاضوں کو سوچنا, دن رات تقاضوں میں لگنا, دن رات جماعتوں کے نکالنے کی فکر کرنا, اپنی مسجد کے کام کی سطح کو بلند کرنے کی فکر کرنا, اپنے آپ کو اعمال کے اندر کھپانا, میرے بھائیو یہ دن رات کا ہمارا کام ہے. صحابہ کو پوری دنیا میں اللہ نے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چمکایا. تو ہم اگر اس مبارک زندگی کو سیکھنے والے ہوں اور اس مبارک زندگی کو لینے والے ہوں تو پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہمارا اس زندگی کی وجہ سے دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہماری بنا دے گا, چمکا دے گا, بہترین کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائے گا. تو ہم سب کو پوری دنیا میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بھائیوں؟ سب ساری دنیا میں جانے کو تیار ہیں انشاءاللہ. سارے تقاضوں کو ہم اپنی ذات سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں کو ان تقاضوں کے لیے جا کر تیار کریں گے. اور جن جن جگہوں پر جا کر ہم کام کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں پر ہماری عبادات, ہماری دعوت, ہمارے گشت, ہماری تعلیم, ہمارا رونا دھونا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری ان جگہوں کو قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. اسی حضور نے فرمایا جب آؤ تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو اپنے لیے بہت سارے گواہ لے کر آنا, اپنی نیکیوں پر, اپنی طاعت پر بہت سارے گواہ لے کر آنا. تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو دیکھو ایسے مت آنا. تو یہ جماعتیں جاتی ہیں, کتنی مسجدوں میں اللہ ہمیں سجدہ نصیب کرتا ہے, کتنی مسجدوں کے قرآن مجید ہیں جس کو اٹھا کر ہم اس میں تلاوت کرتے ہیں. جس قرآن مجید میں جس پڑھنے والے قاری نے اٹھا کر تلاوت کر لی, قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا یہ سارے قرآنوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. یہ سارے الفاظ مٹ جائیں گے اور کاغذ خالی گتے کے درمیان میں رہ جائے گا. لیکن جس قرآن میں سے جس پڑھنے والے نے جتنا قرآن پڑھا ہوگا قیامت کے دن وہ قرآن کا حصہ اور وہ قرآن مجید اس تلاوت پر اس پڑھنے والے کا گواہ بن کر آئے. جتنی مسجدوں میں جا کر ہم نمازیں پڑھیں گے, جتنی مسجدوں میں ہم جا کر سجدے کریں گے, وہ تمام مسجدوں کی جگہیں اور مقام جہاں ہمارے سجدے ہوئے, قیام ہوا, وہ ساری جگہیں قیامت کے دن گواہ بنے گی. اب آپ بتاؤ چلے میں ہم گئے, 4 مہینے میں ہم گئے, تو اللہ کے فضل سے 4 مہینے میں کتنی مسجدوں میں نماز کا موقع مل جاتا ہے جی؟ کتنی ساری مسجدوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے. پھر امیر صاحب ہماری اس علاقے کے اندر جہاں ہم 3 دن کے لیے ٹھہرے ہوئے گشتوں کے لیے ہمیں بھیج دیتے ہیں, خصوصی ملاقاتوں کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو کہیں ہماری عصر ہو جاتی ہے, کہیں ہماری مغرب بھی ہو جاتی ہے, اور کہیں وصولوں کے لیے دور جانا پڑ گیا اور ہم دور جا کر وصولیاں کر آئے تو وہاں عشاء بھی ہو جاتی ہے. اور بعض پہاڑی علاقوں میں تو جماعت کے ساتھی اپنی مسجد میں لوٹ بھی نہیں پاتے ساتھیوں کے پاس, اور وہاں پر وہ رات گزار کے صبح میں نقد جماعت وصول کر کے لے کے آتے. تو جگہ ہمارا جانا, جگہ پھرنا, یہ اس مبارک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی قوت اور یہ اتنی طاقت اور اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ ایک فیض اللہ نے عطا کر دیا ہے. اس لیے بھائیو اس کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے. جس نعمت کی قدر کی جاتی ہے اللہ اپنے بندوں پر اس نعمت کو روز بروز
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ نے فرمایا من اعطی اربعا لم یحرم من اربع. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو 4 نعمتیں عطا کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے کی مزید اس سے بھی بہتر 4 نعمتوں سے اللہ محروم نہیں کرتا. فرمایا من اعطی الشکر لم یحرم الزیادہ. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی زیادتی سے اپنے بندوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا. اسی کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا. اس لیے بھائیو یہ پوری دنیا کے اندر اس دعوت کی مبارک محنت کی وجہ سے ایک انقلاب آیا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر کروڑوں انسانوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہر انسان میرے بھائیو اس کا متلاشی ہے کہ اس کو کہیں سے حق مل جائے. اس کے لیے پھر سرگرداں ہیں. بس ہمیں جانا اور ہمیں بقول مولانا محمد امین پاکپوری صاحب رحمہ اللہ کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کفر میں جتنے لوگ جی رہے ہیں ان میں سے 90% لوگ کفر میں ہونے کے باوجود بھی سلیم الفطرت ہیں. 10% لوگ کفر میں ایسے ہیں جو ضدی ہیں, عنادی ہیں, سرکشی ہیں اور وہ بات کو سننے کو ماننے کو تیار نہیں, مقابلے پہ آنے کو تیار ہے. لیکن دنیا کفر کے اندر 90% لوگ دنیا میں سلیم الفطرت ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا فطرت اسلام پر کیا تھا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا میں پیدا ہونے والے بچے, حتیٰ کہ فرعون کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ, حتیٰ کہ خود فرعون بھی فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوا. دنیا کا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا. لیکن بھائیو ماحول کی وجہ سے کوئی یہودی بن جاتا ہے, کوئی ماحول کی وجہ سے نصرانی بن جاتا ہے اور کوئی ماحول کی وجہ سے یہودی بن جاتا ہے. یہ سارا کا سارا ماحول کی نحوست ہے. تو اگر اسلام والا ماحول پوری دنیا میں غالب ہوگا اور پوری دنیا میں پھیلے گا, بھائیو دوستو بزرگو, کفر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی اللہ اسلام والی زندگی عطا کرے گا. اور ایک بات آپ سے آخری میں ایک اور عرض کر دوں کہ بھائیو دوستو دیکھیے, جب دعوت والی مبارک محنت دنیا میں زندہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دہلیوں کے گھروں میں بھی موحدین کو پیدا کرتا ہے. اور جب یہ مبارک محنت چھوٹ جاتی ہے تو موحدین کے گھر میں اللہ کی قسم دہلیے پیدا ہوتی ہے. اس مبارک محنت کا اثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جہاں جہاں محنت ہوئی ہے تو دہلیوں کے گھروں میں اللہ نے موحدین پیدا کیے ہیں, اسلام والے پیدا کیے ہیں. باپ کافر ہے, ماں کافرہ ہے, لیکن اللہ نے بچے کو اسلام والا بنایا اور ایسا بنایا کہ اس نے ہزاروں انسانوں کو اسلام میں داخل کرنے کا وہ ذریعہ بن گیا. اور اللہ نہ کرے اگر یہ محنت ہم سے چھوٹ جائے تو موحدین کے گھروں میں دہلیے پیدا ہوں گے, موحدین کے گھروں میں دہلیے پیدا ہوں گے. انکار کرنے والے, اللہ کے دین کے باغی اور اللہ کے دین سے بیدار لوگ پیدا ہوں گے. اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر و ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جہاں دعوت کا ماحول نہیں ہے, باطل نے اپنے پنجے گاڑے ہیں, ہماری نسلیں ہم سے اغوا کری. تو بھائیو اپنا بھی احساس کرنا, اپنی فیملی کا بھی احساس کرنا, اپنے گھر والوں کو, پوری دنیا کے انسانوں کا احساس کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بھائیو یہ بڑا مبارک کام ہے, بڑی مبارک محنت ہے. اس کے اندر سب کو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اور جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کو پھر آگے بڑھاتا ہے. من قدمہ اللہ, تم میں سے جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور جو آگے ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو آگے کرتا ہے. ومن تأخر اخرہ اللہ, اور جو پیچھے رہنا چاہتا ہے, جو پیچھے ہوتا ہے, اللہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. تم میں کون آگے بڑھنے والے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. اور تم میں کون پیچھے رہنے والے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. تو بھائی ہم سب نے آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے رہنا ہے؟ ہم سب نے آگے بڑھنا ہے اور تقاضوں کو ہم نے لینا ہے. اور ان تقاضوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کام میں آگے بڑھائے گا. تو سارے تقاضوں کے لیے سب ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ, سب تیار ہیں انشاءاللہ. مغرب کے بعد بات ہوگی, ارادے لیے جائیں گے. سب بھائی نقد ارادے کریں اور اللہ کے راستے میں نقد جانے کے فیصلے کریں اور اپنی اپنی مسجدوں سے بھائیوں جماعتیں بنائیں اور بڑوں کے مشورے سے اپنی تشکیلیں کرائیں. جیسے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے اوقات کو گزارنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، نماز کی تیاری فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. رب اغفر Thanks for وارحم watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.